अज़ीज़ भाइयों और अज़ीज़ मोमिनीन, आज हम आलमगीर कलीसिया के साथ मिलकर साल के दौरान में 15वें इतवार की इबादत में शामिल हैं। आज की तिलावतों का मरकज़ और मौज़ू मसीही बुलाहट है या मसीही बुलावा है। खुदा तरह ब तरह मुख्तलिफ़ औक़ात में और मुख्तलिफ़ ज़मानों में अपने लोगों को ख़ास मिशन और मकसद के लिए बुलाता है ताकि निजात और खुशखबरी का काम आगे बढ़े। बुलाहट खुदा की तरफ से एक नायाब और ख़ूबसूरत तोहफ़ा और अनायत है। खुदा बुलाने में पहल करता है। खुदा में यीशु का फरमान है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है और तुम्हें मुकर्रर किया है कि तुम जाओ और फल लाओ और तुम्हारा फल बाकी रहे, ताकि तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ बाप से मांगो वो तुम्हें दे। अज़ीज़ भाइयों और बहनों, पापा आज़म पोप फ्रांसिस बुलावे के मुतालिक फरमाते हैं कि हम इसलिए बुलाए गए हैं ताकि हम मुआशरे के हाशिया बरदारों, खसूसन गरीबों, बेरोज़गारों, यतीमों, मफलूचों, बीमारों, तारिकल वतनों, पनाहगज़ीनों, बुजुर्गों, काबिल रहम और कमज़ोर बहन भाइयों तक रसाई हासिल करके उनके साथ इज़हार हमदर्दी और इज़हार यकजहती करें। मज़ीद ये कि हम बतौर मसीही यस्सु की अंजील के मुबश्शिर और मिशनरी होने के लिए बुलाए गए हैं। आज की तिलावतें हमें दावत देती हैं कि हम अपनी अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें कि किस तरह हम अपने बुलावे के मुताबिक लायक तौर पर चलकर अंजील के मुबश्शिर और खुदावंद की बादशाहत के फर्जंद बन सकते हैं। आज की पहली तिलावत जो कि आमोस नबी की किताब से ली गई है, उसके 7वें बाब में हम सुनते हैं कि खुदा आमोस को बुलाता है ताकि वो नबी हो। आमोस नबी का शुमार अंबियाए सुगरा में होता है। उसने 8वीं सदी काफ़ी में शाह यहूदा उज़िया और शाह इसराइल यारबाम के अयाम में नबूवत की। अहद अदीक में आमोस की किताब पहली तहरीरी नबूवत है। खुदा ने आमोस नबी को उस सख्त दिल अमीरों के पास भेजा जो गरीबों पर जुल्म करते और उनको लूटते, कुचलते और सताते थे। इसके अलावा उन लोगों के पास भी भेजा गया जो गैर मबूदों की परस्तिश करते थे। आमोस गल्लाबान था और कहता है, मैं ना नबी हूँ न नबी साहब, मैं तो गल्लाबान हूँ और गुलरों का पालने वाला। खुदा ने मुझे गल्ले के पीछे से लिया। खुदा ने आमोस नबी को चुना और उसे बैतल में भेजा ताकि वो खुदा का पैगाम लोगों तक पहुँचाए। मेरे सिसो, बैतल के लफ्ज़ी मानी खुदा का घर है। जब हम तकवीन की किताब उसके 12वें बाब की 8वीं आयत पढ़ते हैं तो उसमें हम सुनते हैं कि ये इब्तदाई ज़माने ही से बनी इसराइल के लिए मुक़द्दस मुकाम रहा है। यही वो मुकाम है जहाँ इब्राहीम ने मौदा सरजमीन पर कदम रखते वक्त इबादत की थी। खुदा ने आमोस को यहूदा की सल्तनत से चुना ताकि इसराइल में जाकर खुदा का कलाम सुनाए। आमोस ने बड़ी वफादारी के साथ और वफादारी का तकाजा निभाते हुए बैतल में खुदा का पैगाम सुनाया। इस भाइयों बहनों, आज की जब हम दूसरी तिलावत पर गौर करते हैं जो मुक़द्दस पौलुस रसूल के खत इफिसियों के नाम में से ली गई है, इसमें मुक़द्दस पौलुस रसूल बड़ी खुशी और शादमानी के साथ मुक़द्दस पौलुस रसूल खुदावंद को मुबारक कहता है, क्योंकि वो उसे मुबारक कहता है क्योंकि वो तमाम बरक़ात और नेमतों का बानी और सरचश्मा है। वो इस बात को वाज़ेह करता है कि खुदा ने बलाए आलम से पेशतर हमें चुन लिया है ताकि हम पाक और बेऐब हों, और उसने हमें खुदा यस्सु अल मसीह के वसीले से बुलाया और मुकर्रर किया है ताकि उसके जलाली फजल की तारीफ़ हो, और उसने अपने खून के वसीले से हमें गुनाहों की मुआफ़ी अता की है। मुक़द्दस पौलुस रसूल खुदा के फजल पर जोर देता है और दूसरा करंथियों के 12वें बाब की 9वीं आयत में है, मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है क्योंकि कुदरत कमज़ोरी में कामल होती है। बस मैं अपनी कमज़ोरियों पर खुशी से फ़ख्र करूँगा ताकि मसीह की कुदरत मुझ में रहे। अज़ीज़ मोमिनीन, खुदा का फजल ही हमें यीशु मसीह में मुतमन्ना होने और निजात याफ्ता बनाता है। आए
ہم ہمیشہ پورے ایمان اور بھروسے کے ساتھ خدا کے فضل پر یقین رکھیں، ایمان رکھیں اور بھروسہ رکھیں۔ آج کی انجیل مقدس جو مقدس مرکز کی انجیل سے لی گئی ہے، شاگردوں کے بلائے جانے، ان کے اختیار اور ذمہ داریوں کو واضح کرتی ہے۔ مقدس مرکز کی انجیل منفرد، مختصر اور پہلی تحریری انجیل ہے۔ اس کو معجزات اور تماثیل کی انجیل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ انجیل غیر قوموں اور اعزاز ثانیوں کے شکار لوگوں کے لیے لکھی گئی۔ آج کے انجیلی اقتباس میں خداوند یسوع مسیح رسولوں کو چنتا ہے جو ماہی گیر اور محصول لینے والے تھے۔ خداوند انہیں چنتا ہے، انہیں بلاتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، انہیں مسح کرتا ہے اور ماہی گیر سے آدمگیر اور آدمگیر سے پھر انہیں عالمگیر بناتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، خدا جنہیں بلاتا ہے انہیں پاک بھی کرتا ہے۔ خدا اپنے بے پناہ فضل اور رحمت کی بدولت ہمیں چنتا ہے۔ خدا کا بلاوا انسانی سوچ اور سمجھ کے پیمانے سے بالاتر ہے۔ وہ ہماری کسی ذاتی خوبصورتی، قابلیت اور اہلیت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنے فضل اور رحم سے ہمارا انتخاب کرتا ہے۔ بلاہٹ خدا کے لامحدود رحم کا عکس ہے۔ بلاہٹ خدا کی انسانوں کے ساتھ بے انتہا اور بے پناہ محبت کا ثبوت ہے۔ راج کی تلاوتیں ہمارے سامنے تین اہم نکات رکھتی ہیں۔ آج جب ہم انجیل مقدس پر غور کرتے ہیں تو پہلا نقطہ ہے مشن کا سونپا جانا۔ خدا یسوع مسیح رسولوں کو چنتا ہے جو اس سے پیشتر ماہی گیر یا محصول لینے والے تھے۔ خدا یسوع نے خصوصی طور پر انہیں رسول ہونے کے لیے چنا تاکہ وہ دنیا میں جا کر اس کے مشن کو جاری اور ساری رکھیں۔ جو نجات اور خوشخبری کا مشن ہے وہ انہیں دو دو کر کے بھیجتا ہے تاکہ مسیحی ایمانداروں کی جماعت قائم ہو اور جو کہ شراکت اور اتحاد کی علامت ہے۔ دوسرا نقطہ جو آج کی انجیل مقدس ہمارے سامنے رکھتی ہے وہ شاگردیت کا تقاضا ہے۔ بلائے جانے کا مطلب مسیح یسوع کی شاگردیت اختیار کرنا ہے۔ اچھا شاگرد وہ ہے جو اپنی صلیب اٹھا کر خود انکاری کرتے ہوئے صدق دل سے خداوند کی پیروی کرے، حلیم اور فروتن بنے اور آزاد مرضی سے اپنا آپ خداوند کے سپرد کر دے۔ لہذا شاگردیت کا تقاضا خود سپردگی، وفاداری، تابع داری، پاک دامنی اور جان دینے تک وفادار رہنا ہے۔ اس کے ساتھ آج کی جو انجیل مقدس میں جو تیسرا نقطہ ہمارے سامنے ہے وہ اختیار کا دیا جانا ہے۔ خداوند جسے بلاتا ہے اسے فضل بھی دیتا ہے۔ جس طرح خداوند یسوع مسیح بیماروں کو شفا دیتا ہے، بدروحوں کو نکالتا ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہی برکت، وہی طاقت اور وہی اختیار خداوند نے اپنے رسولوں کو دیا۔ یعقوب رسول لکھتا ہے کہ اگر کوئی تم میں بیمار پڑ جائے تو کلیسیا کے کاہنوں کو بلائے اور وہ خداوند کے نام سے تیل مل کر اس پر دعا کریں اور ایمان کی دعا اس بیمار کو بچائے گی اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔ اگر اس نے گناہ کیے ہوں تو وہ معاف ہو جائیں گے۔ عزیز بھائیو بہنوں، مقدس متی کی انجیل میں خداوند اپنے شاگردوں کو حکم رسالت دیتا ہے۔ متی کی انجیل اس کے 28ویں باب میں 18ویں آیت سے لے کر 19ویں آیت میں سنتے ہیں کہ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین پر سارا اختیار مجھے دیا گیا ہے، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے انہیں بپتسمہ دو۔ خداوند ہمیں بھی بلاتا اور بھیجتا ہے۔ ہماری بلاہٹ کا سفر میرے عزیزو ہمارے بپتسمہ سے شروع ہو جاتا ہے۔ بپتسمہ پا کر ہم مخصوص ہوتے اور مسیح کے شاگرد بن جاتے ہیں۔ ہمیں چنا اور بھیجا جاتا ہے کہ ہم اپنے اپنے خاندانوں میں، آس پاس کے رہنے والوں میں اور کام کی جگہ میں، غرض جہاں بھی انسان بستے اور موجود ہیں، ہم اپنے کام اور کلام اور طرز عمل اور نیک چال چلن سے خداوند یسوع مسیح کی انجیل کا پرچار کریں۔ عزیز بھائی بہنوں، آج کہ جب ہم تینوں تلاوتوں پر غور کرتے ہیں تو تین نکات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا یہ کہ ہماری بلاہٹ خاندانی زندگی یا راہبانہ یا کہنانہ زندگی ہو،
ہم بلائے گئے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی سے خداوند کا جلال ظاہر کریں، کیونکہ ہمارا بدن خداوند کی ہیکل ہے۔ دوسرا، ہم بلاہٹوں کے فروغ کے لیے بھی کام کریں، اور جو خدمت میں ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ وہ مضبوط اور ثابت قدم رہے، اور ان کی رسالتوں میں بھی کلیسیا کے 5 حکموں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے کہنوں کی رسالتوں میں ان کی مدد بھی کریں۔ اور تیسرا نقطہ جو ہے، ہمیں ہمیشہ ایمان میں مضبوط رہ کر مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے شاگردوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خداوند کے وفادار رہنا ہے۔ آج جب ہم کلام سنتے ہیں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ بہت سارے مشنری ہمارے پاس آئے اور انہوں نے ہماری دھرتی میں ایمان کا بیج بویا، لیکن آج ضرورت ہے کہ ہمارے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں بھی اپنے آپ کی اس خدمت کے لیے پیش کریں، کیونکہ خدا یسوع مسیح کا فرمان ہے کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں۔ اس لیے آئیں خدا کا شکر ادا کریں اپنے مسیح ہونے کے لیے، اپنے بلائے جانے کے لیے، اور جس طرح نعمتیں طرح طرح کی ہیں لیکن روح ایک ہے، اس طرح جو بھی خدا نے ہمیں فضل دیا ہے، لیاقت دی ہے، برکت دی ہے، اسے ہم خدا کے جلال اور کلیسیا کی بہتری کے لیے استعمال کریں۔ خداوند ہمیں ہماری بلاہٹوں میں ثابت قدم رکھے اور ہمیشہ دوسروں کی خدمت کرنے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے۔